درس نمبر جو ہے نا 76 ہے، اس میں ہم صلاۃ کسوف کے متعلق ذکر کریں گے۔ کسوف والی جو نماز یہ بھی کیا ہے، سنت ہے لوگوں کے لیے، بحق الرجال والنساء سب پڑھ سکتے، جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت آدمی پڑھ سکتے، جیسے اس حدیث میں ہے کہ سورج اور چاند میں جب گرہن آ جائے، یہ کسی موت زندگی کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کسی شخص کی وجہ سے، یہ بعض اوقات اللہ رب العزت دکھاتا ہے انسانوں کو، ان کے گناہوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ بھی نماز دین کی طرح ہے، یہ نماز لمبی بھی پڑھ سکتا ہے کہ جب لمبی کر لینا طویل کر لے تو اس طرح سے سورج اور چاند کا جو گرہن ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ وَقَعَ الْكُسُوفُ فِي آخِرِ النَّهَارِ حَيْثُ تُكْرَهُ النَّافِلَةُ قِرَاءَةً شَدِيدَةً، اگر عصر کے وقت نہ جیسے نماز مکروہ ہوتی ہے نا تو اس وقت پھر نہ کر لے، پھر کیا کر، استبدل بالصلاة ذکر اللہ، استغفار و تضرع و دعا، پھر ذکر استغفار دعا کرے۔ اور نماز کے لیے سب کا آنا ضروری نہیں ہے، استغفار وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی تو کہہ رہے کہ یستحب الاکثار من الذکر والتکبیر والاستغفار والدعاء والصدقہ والعتق والبر والصلہ، کہ گرہن کے وقت یہی کام کرنے بہتر، ذکر استغفار دعا وغیرہ صدقے کر لے۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ مسجد میں جمع ہو جائے، اس کے لیے اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اگر لوگوں سے کہہ دے کہ نماز پڑھنی آ جاؤ، مشکل نہیں ہے۔ پھر اس نماز میں جو ہے نا ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں اور 2 قیام ہیں، قرات بھی طویل ہوگی، رکوع سجدہ بھی طویل ہوگا۔ جب کسوف ختم ہو جائے، مانا چاند گرہن ختم ہو جائے، گرہن ختم ہو جائے، تو پھر اس وقت نفل کی شکل میں پڑھ سکتے، مختصر کر لے، اس میں کوئی خطبہ نہیں ہے، خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ہم بات کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر حدیث میں عائشہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، بہت طویل تھی، رکوع کیا بہت طویل تھی، پھر ایک دوسرے سے طویل پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس میں آگے بتا رہی حضرت صاحبہ کہ حتی استکمل 4 رکوعات و 4 سجدات، 4 رکوع 4 سجدے کی ایک رکعت میں۔ تو سورج کا گرہن جو ہے ختم ہوا۔ یہ شوافی وغیرہ حضرات کا یہی مذہب ہے، مگر دیگر نمازوں پر قیاس کرتی ہوئی اور دیگر نمازوں کی حدیث کو اگر آپ دیکھیں، اور اسی طرح سے اور بھی حدیث کسوف کے متعلق، تو اس میں یہی بات ہے نا کہ رکوع صرف ایک ہوتا ہے، سجدے تو اسے بھی 2 کرنے پڑتے ہیں ایک رکعت میں۔ قرات لمبی بھی پڑھ سکتا ہے اور مختصر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ نماز مختصر بھی پڑھ سکتے، باقی جو ہے ذکر فکر استغفار کر لے۔ خسوف القمر کا معنی ہے چاند گرہن، یہ تو رات کے وقت واقع ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے طریقہ وہی ہے جو کہ صلاۃ کسوف کا ہے، معنی سورج گرہن کا۔ تو اس کی جو نماز ہے نا مسجد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صلی افراداً فی البیوت والمساجد، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ، مسجد میں بھی پڑھ سکتے، جماعت کی ضرورت نہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہیں صلاۃ الاستسقاء کا مطلب ہے کہ جب بارش نہ ہو، قحط سالی ہو، تو اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ عیدگاہ کی طرف گئے تھے، عبداللہ بن زید سے کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی 2 رکعت جہرن قرات کی۔ اور استسقاء کا معنی ہے کہ بارش طلب کرنا اللہ سے، بندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، فصل کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور اس کا جو وقت ہے نا صلاۃ عید والا وقت، عموماً یہی نماز جو ہے نا صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے نا، جب سورج چھڑ جائے تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہیں۔ دیگر اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اس وقت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو مستحب طریقہ ہے نا اس نماز سے پہلے، ایعلن عنہا الامام قبل موعدها بایام، امام پہلے سے لوگوں کو بتا دی کہ یار نماز استسقاء پڑھیں گے آپ لوگ، جو ہے نا صلاۃ استسقاء کے لیے آیا کریں گے، کل سے یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد، اس طرح سے تو لوگ آئیں گے نا۔ اور لوگ جو توبہ کر لے گناہوں سے، ظلم سے، اور صدقات کرے، روزے رکھ لے، گناہ کے کام چھوڑ دے۔
تو امام جب ان کو ساتھ لے جائے گا نا تکبیر کر لے تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کر لے اور پسانت خمسن اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کر لے، عید کی نماز کی طرح ہے۔ یہ امام شفیع وغیرہ مالک ہمارے مذہب کے مطابق نہیں، ہمارے مذہب میں کیا ہے، بس 2 رکعت نماز عید کی طرح پڑھ لے اور پھر اس کے بعد خطبہ دے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف، اور پھر کیا کر لے، چادر بھی بدل سکتے، من اوپر نیچے کر لے کنارے سے پکڑ کے، وہ بھی حسن تفاعل کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ سب اسم ربک الاعلیٰ والی صورت پڑھ لی پہلی رکعت میں، پھر دوسری میں سورہ غشیہ پڑھ لے، پھر لوگوں کی طرف خطبہ پڑھ لے، خطبہ پڑھنے کے بعد دعا جو ہے نا کر لے، تو اس میں امام جو ہے قبلے کی طرف رخ کرے گا، کیونکہ مقتدی تو اسی بھی قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہوتے نا۔ پھر اس کے بعد چادر بدل دے کہ جو دائیں جانب والا حصہ ہے وہ بائیں پر ڈال دے، جو بائیں والا ہے وہ دائیں پر ڈال دے۔ یہ طریقے دے کہ خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی وسلم بالاذان والاقام، اذان اقامت اس میں نہیں ہوتی۔ پھر خطبہ پڑھ لے، خطبے میں مقتدیوں کی طرف چہرہ کرے گا، ودعا اللہ وحول وجه نحو القبلہ، پھر جو دعا دے گا نا اس میں کسی بھی طرف منہ کر سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف منہ کر لے، اور پھر چادر کو کیا کر دے، بدل جس کو قلب ردا کہتے ہیں۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے حدیث میں مروی ہے بارش کے لیے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما، اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم بالعباد والبلاد والبہائم والخلق من الأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وخي بلدك الميت۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی اپنی زبان میں پڑھ لی تو اس کی اپنی مرضی ہے۔